ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 15۔ پاگل لڑکی سلام کا جواب تو دے دیتی۔ اندر کوریڈور میں کھڑی وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنا موبائل کو آن کیا اور اس پر وعلیکم السلام لکھ کر زاویار کو بھیج دیا۔ اس لڑکی نے ابھی بھی زاویار کا نام بھائی جان سے ہی سیو کیا ہوا تھا۔ زاویار جو کہ پریشے کے جانے کے بعد واپس سے سب کی باتوں کو بغور سننے لگا تھا، اس کا موبائل ایک دم بجا۔ جیب سے موبائل نکال کر جب اس نے میسج کھولا تو وہاں پریشے کا میسج دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ بات کرتے اویس اور ظفر شاہ ایک دم اس کو اپنی بات کو بیچ میں روک کر دیکھنے لگے۔ مسکرایا کرو لڑکے، ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہو۔ فرحان شاہ بھی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، اور یہ سب سن کر زاویار انگوٹھے سے اپنی بہووں کو مسلنے لگا۔ زاویار نے اپنے موبائل میں میسج بند کیا اور جہاں پریشے کا نام بیوقوف لڑکی کے نام سے سیو تھا، موبائل جیب میں رکھ کر ابھی وہ روحان کے ساتھ کھڑا اس سے بات ہی کر رہا تھا کہ اس کا موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ کال اس کے آفس سے آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی اور سب سے تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ زاویار صاحب، آپ جلد سے جلد آفس آ جائیں، مقابل سے اس کے سینئر نے کہا۔ سر، کچھ ضروری کام تھا، دراصل میں ابھی فیملی ایونٹ میں ہوں۔ زاویار نے سب کی جانب ایک نظر ڈال کر کہا۔ بٹ صاحب کی گرفتاری کے لیے جو عملہ آج ان کے گھر گیا تھا، انہیں وہ وہاں نہیں ملے۔ ظاہر ہے کہ کسی نے انہیں مخبری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ملک چھوڑ کر ہی چلا جائے، ہمیں نئی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ آپ مجھے فوراً آ کر ملیں۔ مقابل نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ زاویار تو کچھ پل کو کھڑا سوچتا رہا اور پھر سیدھا ظفر شاہ کے پاس جا کر جانے کی اجازت طلب کی۔ ارے بیٹا، ابھی تو آئے تھے، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ ثنا شاہ ایک دم بیچ میں بولی۔ نہیں چاچی، ضروری کام ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، زاویار نے بہت احترام سے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، تاریخ رکھنے آئے تھے، وہ کام تو ہو گیا، سب ہی چلتے ہیں، ظفر شاہ نے ایک دم اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے نہیں، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے آپ سب۔ اویس شاہ ان سب کو روکنے لگے۔ نہیں، رات کے کھانے کی زحمت نہ کریں، ہم نے شام کا وقت اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ دعوتیں وغیرہ تو چلتی رہیں گی، اللہ محبتوں کو قائم رکھے بس، ظفر شاہ اویس شاہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولے۔ زحمت کیسی، ہمیں اچھا لگتا، اویس شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج بھی فرحان شاہ فرقان شاہ سے کھچے کھچے تھے، نہ جانے کیوں وہ دوستوں جیسے بھائی جو ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے، نہ جانے کیوں ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے بھی نہ تھے۔ چلے بھابھی، ہم چلتے ہیں۔ کوثر شاہ نے ثنا شاہ کو گلے لگایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس دوران انہیں عرشیہ کا خیال آیا ہی نہیں، لیکن ثنا شاہ کو مسلسل یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کب وہ اس کے بارے میں پوچھ بیٹھے۔ زاویار بھی وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے آفس چلا گیا، جبکہ باقی سب بھی ایک ایک کر کے سب سے مل کر لال حویلی چلے گئے تھے، سوائے زنین اور حریم کے۔ حریم عرشیہ کے پاس کچھ دیر رکی تھی۔ پریشے نے آنیہ کو بھی بہت روکنا چاہا تھا، لیکن وہ طبیعت کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، اور بچا زنین جو چھت پر اورحان کے ساتھ بالکل خاموش سا بیٹھا تھا۔ کل سے تم میرے ساتھ جم جاؤ گے، اورحان پش اپس لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تمہاری طرح پاگل ہو جاؤں، نیچے بہن کی تاریخ کی رسم چل رہی ہے اور تم یہاں پش اپ کرنے لگے ہوئے ہو۔ زنین نے اسے ٹونٹ مارا۔ ہاں تو تمہارے بھائی کی بھی تو تاریخ ہے نیچے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو دیوداس بن کر؟ اورحان ایک دم رک کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میرے بھائی کہا نا، ایک مسئلہ نہیں ہے میرا۔ ہاں، آنیہ کا سامنا مجھ سے نہیں ہوتا کیونکہ اسے دیکھنے سے میری محبت ٹھاٹھے مارنے لگتی ہے۔ میں اسے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، جو کہ اب غلط ہے، تو خود کو کنٹرول کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ایک اور بات بھی ہے، مجھے امی کی یاد آ رہی ہے یار، وہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، ابھی تیاریاں کر رہی ہوتی، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھے ادھر سے ادھر ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے میں لگی ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نیند سے جاگا اور امی نہیں تھی، مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔
شاید اپنے ہاتھ سے قبر میں دفناتا تو مجھے صبر آ جاتا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے کمرے میں جاؤں گا تو وہ وہاں ہوں گی۔ میں یہ سب جھیل رہا ہوں صرف ایک کی وجہ سے۔ میری ہر تکلیف کا راز اس جنگل میں چھپا ہے۔ میں یہ راز پتہ لگا کر رہوں گا۔ بس یہ شادی اچھے سے ہو جائے۔ اللہ کرے اس بار کوئی حادثہ نہ ہو۔ بس اس کے بعد میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ زنین جنگل کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا۔ تم جو بھی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بھی اب اس سب سے پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ سب جاننا ہی ہوگا اور اسے ختم کرنا لازم ہو گیا ہے اب۔ اورحان بھی اب جنگل کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ بٹ کا بھاگ جانا ناممکن ہے۔ میں نے اتنی محنت کی تھی ان کے خلاف ثبوت جمع کرنے میں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ذکر کسی اور سے نہ کریں۔ ضرور کوئی اس کا رازدار ہے۔ اب اسے کیسے پکڑیں گے؟ زاویار کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ پر انگلی اٹھانے سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ فرار مجرم تمہیں کیوں کال کرتا تھا؟ اس کے سینئر آفیسر نے ایک کال ریکارڈ زاویار کی جانب پھینکا جو کہ اس بٹ کا تھا۔ اس میں کچھ نمبرز ہائی لائٹ ہوئے تھے جو کہ زاویار کے تھے۔ زاویار نے تیش بری نظر اس کاغذ کے ٹکڑے پر ڈالی اور پھر اپنے سینئر کی جانب دیکھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہوں؟ آپ بھول رہے ہیں کہ میں وہی ہوں جس نے اس کی گرفتاری ممکن بنائی ہے۔ زاویار اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ کیا پتا یہ ایک پلاٹ ہو؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ثبوتوں پر فیصلے ہوتے ہیں اور فی الحال کچھ ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ زاویار کے سینئر نے سگار جلاتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے کال کرتا تھا لیکن میں نے نہ تو اس کی بات مانی نہ ہی کبھی اس کا دوستی کا بڑھایا ہوا ہاتھ قبول کیا۔ میری ایمانداری پر اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو اپنی وفاداری ثابت کر کے دکھاؤں گا اور اس بٹ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر زاویار وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا، غصہ تھا۔ سالوں کی محنت کا برباد ہو جانا ایک طرف تھا اور دوسری جانب اس کی ایمانداری پر الگ انگلی اٹھ رہی تھی۔ ہاں، جیسا سوچا تھا وہی ہوا۔ بس اب اپنے جال میں وہ خود ہی پھنس جائے گا۔ تم بس یہ بات یاد رکھنا کہ میرا نام اس میں کہیں نہ آئے۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، امید کرتا ہوں تم بھی وقت پڑنے پر میرے اسی طرح کام آؤ گے۔ زاویار کے سینئر نے کسی کو کال ملا کر کہا اور واپس سے فون بند کر دیا۔ ہوا میں سگار کا دھواں چھوڑتے وہ کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ پریشے کہاں ہے ہیراپی؟ حریم نے سوتی ہوئی عرشیا کو دیکھ کر بور ہوتے ہوئے کہا۔ وہ شاید چینج کرنے گئی ہے اپنے کمرے میں، ہیرا نے اپنا بیڈ صاف کرتے ہوئے کہا۔ حریم ہیرا کو 1 منٹ کا کہہ کر وہاں سے نکلی اور پریشے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی اسے راستے میں ایک مینڈک دکھا جو اچھل اچھل کر اسی کی جانب آ رہا تھا۔ حریم جو کہ اس طرح سے پیچھے آنے سے ڈر گئی اور ایک دم برابر والے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر کے اپنی تیز تیز سانسوں کو پرسکون کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے رکھے بہت سے کینوس پر پڑی جس پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ وہ کمرہ کس کا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ جگہ جگہ ڈمبل اور ورک آؤٹ کا سامان پڑا تھا، لیکن جو چیز اسے حیرت میں ڈال گئی تھی وہ کینوس تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خڑوس نیم چڑھا کریلا لڑکا آرٹسٹ بھی ہے، اور اپنے تجسس کے ہاتھ تھو مجبور دبے پاؤں کینوس کی جانب گئی اور کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹاتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کینوس پر کوئی اور نہیں حریم تھی، اور یہ اسکیچ اس کا آج کا تھا جب اس نے آئس کریم اس لڑکے کو دی۔ اس نے ایک دم چادر واپس کینوس پر ڈالی اور اٹھ کر جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ واپس مڑی اور دوسرے کینوس کو دیکھنے لگی۔ وہاں بھی اسی کا اسکیچ تھا، کتاب پڑھتے ہوئے۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی؟ ایک منظر اس کی ماں کے انتقال کا بھی تھا جب وہ بے حال سی بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے نیچے ایک تحریر بھی تھی جس میں لکھا تھا، حریم تم مت رویا کرو۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ آخر کے کینوس پر اس کی یونیورسٹی کے پہلے دن کا اسکیچ تھا جس میں وہ ڈری ہوئی تھی۔ کینوس پر واپس کپڑا ڈال کر وہ جانے کے لیے مڑی تو ایک نظر ایک بک شیلف پر پڑی۔ اس بک شیلف میں بہت سی کتابیں رکھی تھی۔ اس میں ہر وہ کتاب تھی جو حریم نے پچھلے 6 ماہ میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ایک کتاب کو دیکھتی وہ ایک گلدان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس گلدان میں رکھے کاغذ کے پھولوں نے اس کو اور حیرت کا دھچکا دیا۔
اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور کے ہی کمرے میں آ گئی ہے۔ وہ شخص جو اس سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتا، وہ کیسے یہ سب کر سکتا تھا؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ ایک دم دروازے کی جانب بھاگی۔ جو بھی تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ یہاں سے جلد چلے جانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کسی کو گزرتا ہوا پا کر وہ ایک دم زور سے چیخی، کیا کر رہی ہو؟ ڈرا دیا مجھے۔ پریشے جو اپنے کمرے سے نکل کر عرشیہ اور ہیرا کے پاس جا رہی تھی، ایک دم دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھاڑتے حریم کو دیکھ کر بولی۔ حریم گھبراتے ہوئے اورحان کے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ اس نے اس کمرے میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس کے ذہن کو سن کیے ہوئے تھا۔ اور یہ تم بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ دیکھ لیا نا بھائی نے تو، دیکھنا کیسا آسمان سر پر اٹھاتے ہیں۔ پریشے ایک دم گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کمرے میں جو کچھ ہے اس نے دیکھا تھا کیا وہ پریشے کو بھی معلوم ہے؟ ان کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ صفائی کے لیے بھی نہیں۔ چلو جلدی یہاں سے۔ پریشے حریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے لے جانے لگی۔ تو تمہیں بھی نہیں معلوم اس کمرے میں کیا ہے؟ حریم آنکھوں میں عجیب سی الجھن لیے بولی۔ نہیں، ان کا ورک آؤٹ کا سامان ہے اور کیا۔ کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو غصہ کرتے تھے، پھر سب نے جانا ہی چھوڑ دیا، اور اب وہ خود کسی کو نہیں آنے دیتے۔ نہ ہمیں آبیل، مجھے مار کا شوق ہے۔ حیرت ہے بھائی نے آج دروازہ لاک نہیں کیا، ورنہ کمرہ ہمیشہ لاک ہوتا ہے۔ یہ کہتے پریشے نے حریم کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کمرے میں چلی گئی، جبکہ حریم ابھی بھی دور سے اس بند کمرے کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کے ان گنت سکیچ موجود تھے۔ آنیہ گھر کے اندر آتے ہی خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کوثر شاہ بھی اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اللہ جانے کہاں غائب تھی، آج پورا ٹائم دکھی ہی نہیں۔ کوثر شاہ چہرے پر بگڑے تاثرات لائے کہنے لگی۔ کیا ہے امی؟ وہ شرما رہی تھی۔ آنیہ نے مڑ کر جواب دیا۔ ایسا بھی کیا، پریشے بھی تو آئی تھی، سلام کیا اور چلی گئی۔ اللہ جانے کیا چکر ہے۔ کوثر شاہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، جیسے کڑی سے کڑی ملا رہی ہوں۔ امی، ہر لڑکی الگ ہوتی ہے، پریشے ہم سب کو جانتی ہے، وہ پہلے سے آتی جاتی رہتی تھی، اس کی بات الگ ہے، لیکن عرشیہ بہت معصوم ہے، وہ کہاں آتی تھی یہاں؟ وہ لوگوں سے ملنے جلنے میں وقت لیتی ہے، ایک بار شادی ہو کر وہ اسے اس گھر میں آنے دے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نہیں آئی تھی تو آپ ہو آتی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پر سوار مت کیا کریں۔ یہ کہہ کر آنیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کمرے کے اندر موبائل کے بجنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ فوراً ہی بنا دروازہ بند کیے موبائل کی طرف بڑھی۔ فون پر سکندر کا نام دیکھ اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، آنیہ نے فون کان پر لگاتے ہی کہا۔ تم نے خالہ کو میرے پیچھے کیوں لگا دیا ہے؟ کہا تھا نا کہ مجھے ڈرامے پسند نہیں ہیں۔ سکندر حلق کے بل چلا رہا تھا۔ آنیہ نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا، بس دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھ کے گوشے پر آ کر رک گئے۔ وہ کلی جو تھوڑی کھلنے ہی لگی تھی وہ پھر سے مرجھا گئی تھی۔ تمہاری ایک بات ماننے کی وجہ سے جیسمین ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، اوپر سے تمہارے بڑھتے ہوئے ڈرامے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جیسمین میری واحد محبت ہے، اس کے سوا میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سکندر کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ آنیہ ابھی بھی پتھر کا مجسمہ بنی اس کے تمام تیر اپنے دل پر برداشت کر رہی تھی۔ تم سے نکاح مجبوری تھا، اور ویسے بھی میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ سکندر غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ نکاح کو نہیں مانتا؟ یہی نکاح تو میری پہچان ہے، میرا وجود ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آنیہ نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ فضول باتیں بند کرو۔ کسی کو قبول ہے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب دل ہی نہ ملتے ہوں؟ تمہاری یک طرفہ محبت کا وزن میں کیوں اٹھاؤں؟ پہلے میں سوچ رہا تھا تمہیں یہیں بلا لوں گا، ہم تینوں ساتھ رہ لیں گے، لیکن اب تمہاری بڑھتی ہوئی خواہشات مجھے اندیشوں میں ڈال رہی ہے۔ تمہاری ایک بات ماننے سے مجھے اتنا نقصان ہوا ہے، آگے جا کر اگر جیسمین کو تمہارا آنا یا ہونا پسند نہ آیا تو میں جیسمین کو ناراض نہیں کر سکتا، چاہے دنیا میں آگ کیوں نہ لگ جائے۔ سکندر کے غصے کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ سکندر، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ آنیہ کے آنسو اپنی حدوں کو پار کرتے رخسار پر بہہ گئے تھے۔ بند کرو اپنے ڈرامے، میں نے کہا بند۔ سکندر ایک انگلی اٹھا کر فون کان سے لگائے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
جو بات ہوتی ہے مجھ سے سیدھی کر لیا کرو، یہ پیٹھ پیچھے چالیں نہیں چلا کرو۔ اب آئندہ اگر مجھ پر اپنی چالیں چلی نا تو یاد رکھنا، نہ خود اپناؤں گا نہ کسی اور کے لیے چھوڑوں گا۔ ساری زندگی اس منحوس دن پر پچھتاؤ گی جب تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر سکندر نے فون بند کر دیا۔ سکندر میری بات تو سنو۔ آنیہ سکندر کی بات کے جواب میں اس کا نام پکارتے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سخت دل نے اس معصوم کی ایک بات نہ سنی۔ آنیہ اب فون ہاتھ میں لیے بنا آواز کے رو رہی تھی، جبکہ کوثر شاہ دروازے کی آڑ میں چھپی اس کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے، اور آنیہ سے آگے بڑھ کر پوچھنے کی بھی ان میں ہمت نہ تھی، تو کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حریم نیچے آ جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اپنے فون پر زنین کا میسج دیکھ کر حریم فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرشیہ ابھی بھی سو رہی تھی تو وہ پریشے اور ہیرا سے مل کر کمرے سے نکل گئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر ڈرتے ڈرتے اس دروازے پر ڈالی اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آ گئی۔ نیچے آتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے اورحان پر پڑی، جس نے بالوں کو پونی میں قید کیا ہوا تھا۔ کالے رنگ کے کرتے کو اس نے ڈینم جینز کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اورحان نے اس کی جانب نظر اٹھائی، وہ سہم کر ایک دم نیچے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی ٹکر راستے میں رکھی میز سے ہوئی اور وہ ایک دم لڑکھڑا گئی تھی۔ سنبھال کر، زنین نے ایک دم آگے بڑھ کر حریم کو سہارا دیا، جبکہ اورحان وہیں کے وہیں کھڑا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ حریم اورحان کے تاثرات کو دیکھنے لگی، جن میں فکر اور پریشانی کی جگہ اکتاہٹ نے لی ہوئی تھی۔ کیا چیز ہے یہ؟ حریم نے دل ہی دل میں سوچا۔ زنین نے اورحان سے ہاتھ ملایا اور حریم کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی اورحان آگے بڑھا اور کارپیٹ پر سے ایک نگ اٹھا کر کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ نگ اس نے اپنی مٹھی میں قید کیا ہوا تھا۔ وہ نگ یقیناً حریم کی جولری سے گرا تھا جب وہ میز سے ٹکرائی تھی۔ چہرہ کسی بھی جذبات سے خالی لیے وہ جیسے ہی اپنے کمرے کے پاس پہنچا تو وہ دروازہ بغیر لاک کے دیکھ کر اس کی بھویں سکڑ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ عرشیہ کی چیخوں کی آواز سن کر وہ ایک دم بھاگا تھا، شاید تبھی لاک کرنا بھول گیا تھا۔ اپنی بیوقوفی پر خود کو کوستے وہ کمرے میں داخل ہوا تو جانے پہچانے پرفیوم کی خوشبو اپنے کمرے میں محسوس کر کے اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایک سکون سا اس کے چہرے پر اتر آیا، لیکن اگلے ہی پل اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ کمرے میں آگے بڑھا۔ اس کے بنائے اسکیچز پر سے چادر کا ہٹا ہونا اس کے شک کو صحیح ثابت کر رہا تھا۔ اپنے بالوں سے پونی کھینچ کر پھینکتا وہ اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ سیدھا عرشیہ اور ہیرا کے کمرے میں گیا۔ دروازے پر نوک کی آواز سن کر ہیرا کمرے سے باہر آئی۔ ہاں اورحان بولو، کیا بات ہے؟ ہیرا نے کہا۔ پریشے کو بلائیں؟ اورحان بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ٹہلتے بولا۔ خیریت تو ہے؟ ہیرا نے کہا اور پریشے کو بلانے لگی۔ ایک پل میں ہی پریشے اٹھ کر اس کے سامنے موجود تھی۔ میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ اورحان نے غصے سے آگے بڑھ کر پریشے سے پوچھا۔ کوئی نہیں، پریشے نے اٹکتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ۔ اورحان پریشے کے اڑے ہوش دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاں ہاں، مجھے نہیں پتا کون گیا آپ کے کمرے میں۔ اتنا ہی مسئلہ ہے تو کھلا کیوں چھوڑا تھا؟ پریشے گھبراہٹ میں وہ بھی بول دی جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو تمہیں کیسے پتا میرا کمرہ لاک نہیں تھا؟ تم بھی گئی تھی؟ اورحان آنکھوں میں انگارے لیے پریشے کی جانب بڑھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی چلا بھی گیا تو حد کرتے ہو تم اورحان۔ ہیرا ایک دم ان دونوں کے بیچ آ کر بولی۔ چلا گیا تو سچ تو بولے، یہ چھپا کیوں رہی ہے؟ اورحان ابھی بھی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جو جذبات وہ چھپا رہا تھا وہ کہیں سب کو پتہ تو نہیں چل گئے۔ بولو نا پریشے، گئی تھی نا تم؟ ہیرا نے اب بولو نا پریشے، گئی تھی تم؟ ہیرا نے اب پریشے کی جانب مڑ کر کہا۔ نہیں آپی، میں نہیں گئی۔ پریشے نے بنا جھجکے فوراً جواب دیا۔ اب اسی طرح سچ کون بتائے گا؟ مجھے پتا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ اورحان اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ بھائی وہ حریم غلطی سے چلی گئی تھی، لیکن وہ فوراً ہی آ گئی تھی بیچاری۔ پریشے نے اورحان کا غصہ ختم ہوتے دیکھ کر سچ بتا دیا۔ بیچاری کیوں؟ ایک تو دوسرے کے کمروں میں تانکا جاکی کر رہی ہے، اوپر سے بیچاری۔ کچھ کہہ رہی تھی کیا؟
وہ جو تم اسے بیچاری کہہ رہی ہو؟ اورحان پتہ لگانا چاہتا تھا کہ حریم نے پریشے کو کیا بتایا۔ نہیں، وہ بس خوف زدہ تھی، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس کے بعد تو اس نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ سچ میں بھائی، وہ غلطی سے چلی گئی تھی۔ پریشے ایک دم حریم کی سائیڈ لینے لگی۔ ارے بس بھی کرو، کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے خدا نخواستہ کوئی جرم کر بیٹھی ہو، اور یہ پریشے اس جرم کی چشمدید گواہ ہو۔ بس کرو یہ سب، جاؤ یہاں سے۔ ہیرا ایک دم سے الجھتے ہوئے اورحان کو ڈانٹتے ہوئے بولی اور پریشے کو کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ جرم تو کیا ہے میرے دل میں جھانکنے کا، اب سزا کے لیے تیار رہو حریم شاہ۔ یہ کہتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک مٹھی میں نگ سختی سے پکڑے وہ اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے ایک چھوٹی سی تھیلی میں وہ نگ ڈالا اور بک شیلف کے کونے میں رکھے جار میں جس پر امانت لکھا تھا ڈال دیا، اور پھر وہ فریش ہونے اپنے واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نہا کر نکل آیا تھا۔ ایک خالی کینوس اٹھا کر اس نے زمین پر رکھا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر ایک پینسل سے کچھ بنانے لگا۔ وہ جلدی جلدی اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا، اس کے گھنے بال اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ہل رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن اسے ہوش نہ تھا۔ بالآخر اس نے کینوس پر بنی تصویر کے نیچے ایک تحریر لکھی اور پیچھے رکھے بیڈ پر ٹیک لگا کر اپنے بنائے اسکیچ کو دیکھنے لگا۔ یہ اسکیچ اس وقت کا تھا جب حریم لڑکھڑانے کے بعد اورحان کو زنین سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حریم کی چوڑیوں سے لے کر کانوں میں لٹکتے جھمکے، سر پر سلیقے سے اوڑے دوپٹے سے لے کر جھانکتی ہوئی لٹ، سب کچھ اس تصویر میں موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں لکھا تھا، مجھ میں مجھے تلاش کرتی ہوئی آنکھیں۔ یا اللہ، ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب کہ وہ شیر، وہ پھول، وہ سب کسی اور نے نہیں، انہوں نے دی تھی۔ فہد کا نام تو ہضم ہو بھی گیا تھا، لیکن یہ کون سی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے؟ حریم اپنے بیڈ پر لیٹتی پنکھے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیسی بنائی ہوں گی انہوں نے یہ سب تصویریں؟ کیسے بنائی ہوں گی انہوں نے یہ سب تصویریں؟ یہ مجھے دیکھتے کب ہیں؟ یا اللہ، چھپ چھپ کر تو نہیں دیکھتے؟ سامنے تو ایسے بنتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے جھیل رہے ہوں مجھے، اور چھپ کر دیکھو تو الگ ہی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ توبہ توبہ، کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ حریم جھرجھری لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری توبہ، جو میں اب ان کے سامنے بھی جاؤں؟ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں۔ بندہ اگر پسند کرتا ہے تو تھوڑا آرام سے پیار سے بات کرتا ہے، نخرے اٹھاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور یہاں چل حریم، تجھے تو اسپیشل پروٹوکول بھی نہیں ملی۔ نیم چڑھا کریلا۔ حریم اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، وہ چاہ کر بھی ان تمام مناظر کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ جب اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ آسمان پر بڑا سا چاند، آس پاس سے اڑ کر جاتے بادل، ٹھنڈی ہوا، اسے موسم میں سکون سا ملنے لگا۔ وہ یک ٹک بڑے پیار سے چاند کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے گھر کی چھت پر پڑی جہاں کوئی رسی کود رہا تھا۔ لمبے بالوں کے ہلنے سے وہ جھٹ سمجھ گئی کہ سامنے کون ہے۔ چہرہ تو اسے نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ وہ پھر سے اسی کمرے کے سحر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ کمرہ حریم کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا، جہاں ہر طرف حریم ہی حریم تھی۔ تھوڑے سے تمیزدار اور اچھے اخلاق کے حامل ہوتے تو یہ سب کچھ کتنا رومانٹک ہوتا۔ توبہ، حریم کیسی باتیں سوچ رہی ہے؟ حریم خود کو ہی ڈانٹ سناتی کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ پر واپس آ کر لیٹ گئی۔ آپا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی سکندر آنیہ سے اتنے عجیب انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، آپ سکندر سے کہیں کہ آنیہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ کوثر شاہ نورین شیخ سے فون پر ناراض ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے کوثر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میاں بیوی ہیں، ہو گئی ہوگی کوئی بات، خود مل کر پیار محبت سے ڈیل کرنے دو۔ نورین شیخ ایک شاپنگ مال میں موجود چلتے چلتے بات کر رہی تھی۔ آپا، کیا ہو گیا؟ میری بچی رو رہی تھی، سکندر اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ نکاح کو نہیں مانتا۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، سکندر سے کہیں آ کر اپنی امانت لے جائے۔ کوثر شاہ اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے پریشان ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں کرتی ہوں اس سے بات۔ نورین شیخ نے یہ کہہ کر فون کٹ کیا اور سکندر کو ملایا۔
سکندر جو کہ جیسمین کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا، آس پاس بہت اچھے سے کینڈل سجی ہوئی تھی، دیوار پر ایک جگہ بہت خوبصورت سا سوری لکھا ہوا تھا۔ شاید آج جا کر سکندر جیسمین کو منانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی کافی خوش نظر آ رہے تھے کہ سکندر کے فون پر بیل رنگ ہوئی۔ 1 منٹ، ماما کا فون ہے، یہ کہہ کر سکندر ہنستا ہوا اٹھا اور کونے میں چلا گیا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا میری جان؟ نورین شیخ بہت پیار سے بولی۔ نہیں نہیں، آپ بولیں، میں بس جیسمین کے ساتھ تھا۔ سکندر نے جیسمین کی جانب دیکھ کر مسکرا کر کہا، اوہ اچھا، یہ آنیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوثر کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ تم نے کچھ الٹا سیدھا کہا ہے آنیہ کو۔ نورین شیخ ہینگر میں ہینگ کپڑوں کو دیکھتے ہوئے سکندر سے بات کر رہی تھی۔ اف، ڈرامے ہیں سب کے سب، آپ چھوڑے ماما یہ سب، اب وہاں سے فون آئے تو مت اٹھائیے گا، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ سکندر ایک دم اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ ہاں پلیز دیکھو اس معاملے کو، اور ہاں میں اور تمہارے ڈیڈ اس ویک میکسیکو جا رہے ہیں، سوچا تمہیں بتا دوں۔ نورین شیخ کو بالآخر ایک شرٹ پسند آ گئی تھی۔ اوکے ماما، خوب انجوائے کیجیے گا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر سکندر نے فون رکھ دیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا آنیہ، یہ کہہ کر سکندر نے اپنے تمام تر سرد تاثرات کو ایک دل فریب مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا اور پھر جیسمین کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جا کر اس نے جیسمین کے ساتھ کچھ تصویریں لی اور پھر سکندر نے وہ تمام تصویریں ایک کے بعد ایک آنیہ کو بھیج دی۔ ان سب کے نیچے لکھا تھا، لو آف مائی لائف، کمپیئر ہر ود یو، یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف ہر۔ میری زندگی کی محبت، اس کا خود سے موازنہ نہ کرو، تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آنیہ جو کہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اس کا چہرہ پورا بری طرح سے آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ میسج کی آواز سنتے ہی جہاں نماز کو طے کر کے ٹیبل پر رکھ کر موبائل کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے سکندر کا میسج کھولا، اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں کس کر پکڑ لیا ہو۔ وہ تمام تصویریں بہت واہیات تھیں۔ ان تصویروں میں اس کا شوہر تھا، وہ شوہر جس کے ساتھ وہ محبت نہ ہونے کے باوجود بھی وفادار تھی۔ یہ کیا ہے سکندر؟ یہ لکھ کر اس نے سکندر کو میسج کا جواب بھیجا، میری محبت۔ سکندر نے فوراً ہی جواب دیا۔ آنیہ کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سکندر کی محبت نہیں ہے، وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی وہ اس قسم کے رویے کی حقدار نہیں تھی۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی محبت چھوڑ کر وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ وفا کر رہی تھی جس سے اس کے دل کی ذرا فکر نہیں تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، آنیہ کئی گھنٹوں سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ سکندر تو تیر برسا کر چلا گیا تھا اور وہ کب سے ان زخموں کو بھرنے کی ناکام کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں بھی آنسو بہا بہا کر اب تھک گئی تھی۔ خود کو سنبھالتی وہ موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس کے فون پر سکندر کا نام آ رہا تھا۔ السلام علیکم، آنیہ نے شکستہ لہجے لیے کہا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اب کوئی ڈرامہ مت کرنا، لیکن تم تو ٹھہری مکار عورت جو ہر طرح کے مکر و فریب کر کے بس آدمیوں کو حاصل کرنا جانتی ہیں۔ وہ تو جیسمین میرے ساتھ تھی، ورنہ میں تمہیں اسی وقت تمہاری اوقات دکھاتا۔ تم ہو کیا؟ سر سے پیر تک کپڑوں میں ڈھکا ایک مجسمہ، بلکہ مجسمے بھی تم سے لاکھ گنا خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آنیہ کے لب سسکنے لگے۔ میں تم سے یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا، میں نے سوچا تھا جو ہو گیا اسے چلنے دوں گا، لیکن تم سے صبر نہ ہوا۔ مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو، چاہے میری نظر میں تمہاری کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو۔ اچھی شکل کے علاوہ آخر ہے ہی کیا تمہارے پاس؟ اور اب تو وہ اچھی شکل بھی نہیں رہی۔ حال دیکھو اپنا، تم نے اور تمہاری ماں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں امریکہ بلا کر اپنی بے عزتی کرواؤں گا؟ یہاں میری عزت ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ تم تو میری پارٹیز میں بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتی، زندگی میرے ساتھ کیسے گزارو گی؟ تو میری جان، آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، میرے اور تمہارے راستے الگ۔ سوری، یہ کہہ کر سکندر نے فون بند کر دیا، جبکہ آنیہ سکتے کی حالت میں بیٹھی ابھی بھی فون کو کان سے لگائے ہوئے تھی۔ اس کی نظروں کے آگے سے اس کی زندگی کے تمام لمحات گزرنے لگے۔ مسکراتا ہوا زنین کا چہرہ، چھت پر بیٹھا زنین
جو اس سے اس کے ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا تھا، زنین کا حادثہ، اس کا اپنی امی کے آگے اپنی محبت کی بھیک مانگنا، سکندر کا اس کی زندگی میں اہم ترین مقام پا لینا، اور اس کے بعد ایک تذلیل جو اس شخص کی وجہ سے اس کی ذات نے برداشت کی۔ فون ابھی بھی ہاتھ کان سے لگا تھا، وہ اب تنہا تھی، بالکل تنہا، اس کا کوئی نہیں تھا، اپنے تو اپنے ہو کر بھی اپنے نہیں تھے۔ شوہر جسے ہم سفر بننا تھا وہ ہاتھ چھڑا کر کسی دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، اور محبت وہ تو کہیں دور کھو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنا پورا جسم سن ہوتا محسوس ہونے لگا اور وہ زمین پر جا گری۔ آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا اس کے ہر درد اور تکلیف کو ختم کر رہا تھا۔ بالآخر ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ زاویہ رات دیر تک اپنے آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے کیسے بھی کر کے اس بٹ کا پتہ لگانا تھا، اور اس بار اسے بہت محتاط رہنا تھا، کیونکہ کوئی اپنا ہی تھا جس نے اس کی پیٹھ میں خنجر کھونپا تھا۔ اس کا شک اپنے آفس کے کچھ بندوں پر تھا، لیکن جب تک اصل بندے کا پتہ نہیں چل جاتا اسے کسی پر بھی بھروسہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اپنی تمام تر فائلز کو اچھی طرح سے چیک کرتا وہ ایک ایک ڈیٹیل کو دوبارہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہیں اس کو ایک جگہ کا نام لکھا ہوا ملا جہاں پچھلے سال بٹ 3 دن رہ کر آیا تھا۔ وہ ایک فارم ہاؤس کا ایڈریس تھا۔ زاویہ کو ایک کڑی ملی تھی اور اب وہ اس کڑی سے باقی کڑیوں کو جوڑنے والا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر اپنے خاص آدمی کو فون ملایا اور اسی فارم ہاؤس کا ایڈریس دے کر اسے نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ ابھی بھی اس کا دماغ الجھنوں میں گرا تھا، کیونکہ اس کے پاس 1 ہفتہ تھا اور اس 1 ہفتے میں اس کی شادی تھی۔ اسے گھر میں اپنی فیملی کو وقت دینا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے خود پر لگے دھبے کو بھی مٹانا تھا، اس فرار بٹ کو پکڑوانا بھی تھا۔ دوسرے کسی اور پہلو پر تو اس کا دھیان گیا بھی نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں موجود کال ریکارڈ میں تمام کالز کی ریکارڈنگ ایک کے بعد ایک کر کے سننا شروع کی۔ ان تمام ریکارڈنگز میں یہ بات صاف ظاہر تھی کہ زاویہ بٹ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ کم سے کم اب اس کے پاس اپنی بے گناہی کے ثبوت موجود تھے۔ تمام ریکارڈنگز کو 3-4 جگہ الگ سیو کر کے اس نے سکون کا سانس لیا، موبائل کو ہاتھ میں لیے۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر میسج باکس پر پڑی۔ اس نے میسیجز آئیکن کو ٹچ کیا تو اس میں سب سے اوپر پریشے کا میسج تھا۔ میسج کو کھولے وہ اس زندگی سے بھرپور لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہائے، کیسی ہو؟ کچھ سوچتے ہوئے اپنی ہر فکر کو پیچھے رکھتے اس نے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ کیا ضرورت تھی میسج کرنے کی؟ تھوڑی دیر تو اس نے میسج کا انتظار کیا اور پھر موبائل کو جیب میں رکھ کر اپنی بیوقوفی پر شرمندہ ہوتے ہوئے دل ہی دل میں کہتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کو لاک کر کے آفس سے باہر چلا آیا۔ 1 ہفتہ، بس 1 ہفتہ، دیکھتے ہیں میں اس ہفتے میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کل ہی پارلر جاؤں گی، اس کے بعد شاپنگ۔ اگر 1 ہفتے میں شادی ہے تو اس حساب سے میری مایوں پرسوں ہونی چاہیے۔ پریشے اپنے کمرے میں کاغذ اور پین لیے بیٹھی اپنی پلاننگ میں مصروف تھی۔ اس کا دھیان موبائل پر نہیں تھا۔ تبھی اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کپڑوں کے انبار کے نیچے دبا فون رنگ کیا اور بند ہو گیا۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی خود سے باتیں کرتی رہی، پھر اسے کسی ڈریس کا خیال آیا تو گوگل کرنے کی نیت سے فون کو ڈھونڈنے لگی۔ جب کہیں فون نہیں ملا تو اس نے اپنے بیڈ پر پھیلے سامان کو ایک ایک کر کے جگہ پر پہنچانا شروع کر دیا۔ یہاں دفن تھے تم؟ موبائل کو ہاتھ میں لے کر موبائل سے باتیں کرتی پریشے کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب اس نے اپنے موبائل پر زاویہ کا آیا میسج دیکھا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ اس نے جلدی جلدی ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ سب بھی تو چاہتی تھی کہ وہ زاویہ سے بات کرے، اس کے بارے میں جانے، اور اب یوں خواہشات کا مکمل ہو جانا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زاویہ جو کہ بہت تھکا ہوا تھا گھر آتے ہی فریش ہونے گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ وہ آج واقعی بہت تھک گیا تھا۔ جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر بھی بہت تھک گیا تھا۔ جبکہ پریشے سب کچھ چھوڑ چھاڑ موبائل ہی پکڑی لیٹی رہی۔ اسے زاویہ کے جواب کا انتظار تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ انتظار بے سود تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ بھی کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ رات بھر وہ بار بار چونک کر اٹھتی، موبائل چیک کرتی اور سو جاتی۔
ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 14 کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کامنٹ بھی لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔